جب اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور اس کی ہم سے کوئی قیمت وصول نہیں کی، تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، تم سارے مل کے میری نافرمانی کرو، میری حکومت کا کوئی نقصان نہیں، سارے مل کے میرے شکر گزار بن جاؤ، میرا 2% کا فائدہ نہیں ہے۔ اے اللہ، پھر جب کچھ نہ تجھے فائدہ ہو رہا ہے نہ نافرمانی سے تجھے نقصان ہو رہا ہے، اور تیری عبادت کرنے والے فرشتے آلریڈی پہلے سے بہت ہیں، تو پھر تجھے کیا ضرورت ہے کہ یہ پارٹیشن نہیں کی تو میں غصے ہو جاؤں گا؟ ہے بھائی، عورتوں کو ادھر نہیں کیا ادھر کر دیا تو میں غصے ہو جاؤں گا؟ تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ یہ اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو تبھی تو یہ ایتھیسٹ لبرل لوگ یہی تو اعتراض کرتے ہیں، یار اللہ تو بہت بڑے ظرف کا ہے، اگر وہ خدا کوئی ہے تو اس کو اس سے کیا کہ تم نے فجر چھوڑ دی، تم نے ظہر نہیں پڑھی تو میں غصہ ہو جاؤں گا؟ یہ اتنا چھوٹے دل کا ہے اللہ، معاذ اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے۔ آرڈر کی نوعیت نہیں دیکھی جاتی کہ آرڈر کس قسم کا ہے، آرڈر میں بعض دفعہ اس لیے جان پڑتی ہے کہ دینے والا کون ہے۔ اب آپ تو کہیں گے پارٹیشن کر دی تو کیا ہو گیا، تھوڑا سا آنکھ مٹکا ہو جاتا نا تو کیا ہو گیا، کوئی لے کے تھوڑی بھاگ رہا ہے، کسی اور کی شادی میں آئے ہیں بھائی، صحیح ہے نا، آنکھ مٹکا ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے بھائی، اللہ ایسی ذات نہیں ہے جس کے کوئی احساس اور جذبات نہ ہو۔ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے، اللہ محبت بھی کرتا ہے، اللہ رحم بھی کھاتا ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ اگر ایسا ہوتا نا، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا، تو پھر تو ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رہو۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے، جب میں نے اتنے احسانات کیے تو میں پھر بھی جب تم میری نافرمانی کرتے ہو، میری مخالفت کرتے ہو، تو مجھے غصہ آتا ہے کہ تم ہر ایک کو ویلیو دے رہے ہو، میرے آرڈر کو ویلیو نہیں دے رہے، اور تھوڑا نہیں آتا، بہت آتا ہے، لیکن اللہ وہ دکھا نہیں رہا ہوتا۔ اس کی مثال قرآن مجید میں ہے، 25ویں پارے میں، آپ جا کے دیکھ لیں، میرے تفسیر کے لیکچر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں نا، وہ بھی دیکھ لیں۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جہنمی جہنم میں جائیں گے، جلیں گے، عذاب میں جلایا جائے گا ان کو، تو یہ اپنے اوپر غصے سے نا اپنی انگلیاں چبائیں گے۔ جب انسان کو بہت غصہ آتا ہے، اپنے ناخن چباتا ہے نا کہ یار میں کیا کروں، اس عذاب سے کیسے نکلوں، تو ان کو آئے گا اپنے اوپر غصہ کہ ہم نے کیا ہے۔ اتنے پیغمبروں نے ہمیں سمجھایا کہ اس جہنم سے بچو، ہمارے پاس علماء کی دعوت پہنچی، پیغمبروں کی دعوت پہنچی کہ برائی سے اللہ کو نفرت ہے، اللہ جہنم میں ڈال دے گا، آگ میں ڈال دے گا، کتنی دعوتیں ہمارے پاس پہنچی، کاش ہم اس دعوت پہ لبیک کہہ دیتے، ہم تو بالکل دنیا میں مست رہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے، ایک شخص آپ کو بار بار سمجھا رہے بھائی اس راستے سے مت جانا، یہاں ڈاکو ہیں، لوٹ لیں گے، بندوں کو مار دیتے ہیں، آپ کو شوق ہے ادھر ہی سے جانے کا، تھوڑا سا لمبا راستہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ یار 10 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، لیکن امن کا راستہ ہے، پھر بھی آپ اسی ڈاکوؤں والے راستے پہ جا رہے ہو صرف اس لیے کہ شارٹ راستہ ہے۔ ایسے میں ڈاکو آپ کو پکڑ لیں تو آپ کو ڈاکوؤں سے زیادہ کس پہ غصہ آئے گا؟ اپنے اوپر، کہ یار پہلے بتا دیا تھا یہاں ڈاکو ہیں، اور تھوڑا 5 منٹ کم ہو جاتا یہ راستہ، وہ تھوڑا لمبا پڑ جاتا، تھوڑی قربانی دے دیتا، یار میں نے کیا ہے، سن تو لیتا نا میں ان کی۔ تو ایسے میں غصے سے آپ اپنے دانت چباؤ گے کہ نہیں چباؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو اپنے اوپر غصہ ہوں گے کہ یار ہم نے کیا ہے، ہم نے کیوں نہیں اللہ کی باتوں کو غور سے سنا، کوئی ویلیو نہیں دی ہم نے، اتنے علماء نے ہمیں بتایا، قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، قرآن کو اللہ نے محفوظ کیسا رکھا ہے دیکھو، تاکہ جب قرآن کوئی بات کہے نا تو اس میں اختلاف نہ ہو۔ دیوبندیوں کا قرآن بھی وہی، بریلویوں کا قرآن بھی وہی، اہل حدیثوں کا قرآن بھی وہی، جماعت اسلامی والوں کا بھی وہی، JUI والوں کا بھی وہی، PTI والوں کا بھی وہی، شیعہ کا بھی وہی، سنی کا بھی وہی، سعودیوں کا بھی وہی، مصر والوں کا بھی، ہر چیز میں اختلاف ہے ہماری۔ کوئی مسئلہ پوچھو وہ ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی، یہاں ہاتھ یہاں ہاں، زور سے آمین آہستہ آمین، اتنے مسئلے۔ آپ یوٹیوب پہ جاؤ نا، ایک غیر مسلم آج مسلمان ہوا آئے تھے، ہمیں ملے، کہتے پتہ ہی نہیں چلتا یار یوٹیوب پہ وہ پاگل ہو گیا، وہ
جامعۃ الرشید میں کچھ غیر مسلم آج آئے تھے, ملاقات آج ہی کی بات ہے, کہنے لگا یوٹیوب پہ, جب آپ کہہ رہے ہیں ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, جب ہم یوٹیوب پہ جاتے ہیں وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر جا کے سر پھوڑیں. تو میں نے کہا میرے بھائی اگر آپ میڈیکل سائنس کے مسئلے میں, اچھا اس کا ہمارے اسکالرس کے پاس جواب یہ ہے کہ جو قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے اس کی سن لو. تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہر آدمی قرآن حدیث کے مطابق ہی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اور ریفرنس بھی دے رہا ہے. آج ہی کی بات ہے جامعۃ الرشید میں, آج ہی کی بات ہے, آج ہی کا واقعہ بتا رہا ہوں. تو ہر آدمی کہہ رہے ہیں کیا کر رہا ہے, وہ تو قرآن حدیث ہی کا لیبل لگا رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو اگر باڈی میں جسم میں کوئی مسئلہ ہو, گردے میں پتھری ہو گئی, پین ہو رہا ہے, آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کیا, دیکھا یہ کچھ اور طریقہ بتا رہا ہے پتھری نکالنے کا, یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اور طریقہ بتا رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے یہ کچھ اور, یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو جیسے بم سے اڑایا جاتا ہے یہ اس طرح سے پتھری نکالنے کا طریقہ بتا رہا ہے, جیسے پہاڑ ہو گیا نا. بیسیوں قسم کے آپ کو اسکالرز ملے, آپ کیا کرو گے؟ جو وہاں کرو گے نا یہاں بھی وہی کرو. آپ بولو گے ان سب کو بند کرو, باقاعدہ ریلائبل کسی میڈیکل کالج میں جاؤ یا کسی ادارے میں جاؤ, وہاں دیکھو کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے, یا کلینک میں جاؤ گے آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھو گے بھائی آپ کہاں سے فارغ ہو, کیا سلیبس آپ نے پڑھا ہے, پراپر ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ بتاؤ گے حضرت گردے میں پتھری ہے, نکالنے کا طریقہ آپ بتا دیں. یوٹیوب پہ سرچ کر کے کبھی بھی آپ گردوں کی پتھری کو رسک پہ نہیں لو گے. ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں, جب آپ پھنس جاتے ہو تو ان ماہرین سے جا کے پوچھتے ہو. تو میں نے کہا یہاں بھی یہی طریقہ ہے, اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, نئی ایجاد نہیں ہے, ان کا رشتہ جا کے صحابہ سے ملتا ہے. یہ اپنی سندیں پیش کریں گے, میں پیش کر سکتا ہوں میں نے کس سے علم حاصل کیا, انہوں نے کس سے, انہوں نے کس سے, اور یہ سلسلہ کہاں جا کے ملے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک میں پیش کر سکتا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے بزرگوں کے بزرگ ہیں, آپ جا کے دیکھو انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا, انہوں نے کہاں سے, پورا سلسلہ ہے. میں نے کہا اس سلسلے میں 2 نمبر لوگ بھی ہیں اور 1 نمبر بھی, جیسے ڈاکٹروں میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں 1 نمبر بھی. اس سلسلے کے لوگوں میں آپ دیکھو کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, اور وہ اللہ نے ہر ایک کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ پہچاننا آسان ہے. ورنہ تو بھائی یوٹیوب کی دنیا میں تو کتنے لوگ کافر ہوئے ہیں دوبارہ مسلمان ہو کے, کہ وہ اسکالر کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے, دوبارہ کافر ہو گئے. وہ کہہ رہا ہے میں تو کنفیوز ہے, صحیح اسلام ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں. تو خیر یہ بات میں کہاں سے کہاں لے گیا, کیا بات کر رہا تھا, نہیں وہ تو ہو گیا نا, میں وہ تو جاتی ہے سند جاری جاتی ہے. میں بات کیا کر رہا تھا, ابے نہیں یار تم لوگ بھی فارغ ہو یار, تھوڑی نیند پوری کر لیا کرو. ہاں یہ واقعہ سنا رہا تھا دانتوں کو چبانے والا, کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو کیا کریں گے, اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں چبائیں گے, غضبناک ہوں گے کہ کاش ہم اللہ اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دیتے, کاش شارٹ کٹ راستے کے
اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اب دیکھو اچھا بننے میں کچھ چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں, تو میں آج اس ٹاپک پر تھوڑی سی بات کروں. اچھا بننے میں بولو نا کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, تو ہم ان چند چیزوں کو آج تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کریں گے. کٹا بننے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی, اچھا بننے میں بنتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ جم جا کے کٹا بننا چاہیں ایسا گول سا, تو بھی کچھ چیزیں رکاوٹ تو اس میں بھی بنتی ہیں, لیکن وہ زیادہ خطرناک چیزیں نہیں ہیں. تو وہ والا اچھا بننا چاہیں جس کو کٹا کہا جاتا ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ سچی مچی کا اچھا بننا چاہیں گے تو اس میں چند چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. ظاہر ہے جب تک آپ رکاوٹوں کو دور نہ کریں آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کا ہدف کیا ہے؟ اچھا بننا, ہدف کٹا بننا نہیں ہے. تو جب آپ کا ہدف اچھا بننا ہے, اس کے لیے پیدا کیا اللہ نے آپ کو, تو اچھے کی ڈیفینیشن سمجھنا ضروری ہے. اس پر کئی بیانات ہو چکے ہیں اچھے کی کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں اچھا کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو اچھے کی ڈیفینیشن بھی پتہ چل گئی. اب اچھا بننے میں چند چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, ان کو خوب اچھی طرح سے کھوپڑی میں بٹھا لیں. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے آپ کی اچھی راہ میں رکاوٹ سب سے پہلے آپ کا نفس بنتا ہے, آپ کی اپنی چاہتیں. سمجھتے ہو بہت سے گناہ ہم کرتے ہیں دل چاہ رہا ہے, بلکہ میں اس سے پہلے, اگرچہ سب سے پہلے ہمارا نفس رکاوٹ بنتا ہے, شیطان بعد میں رکاوٹ بنتا ہے, لیکن شیطان کا اثر بہت زیادہ ہے, اس لیے میں پہلے شیطان پہ ڈسکس کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. اچھا بننے میں بہت بڑی رکاوٹ کون بنتا ہے؟ شیطان. کچھ چیزوں کی ترتیب تعلیمی ہوتی ہے, تعلیمی. بعض چیزیں ترتیب کے لحاظ سے غلط ہیں, لیکن جب آپ کسی کو ٹریننگ دے رہے ہو, سمجھا رہے ہو, تو وہ بعد والی چیز کو پہلے نمبر پہ, پہلے والی چیز کو بعد والے نمبر پہ بیان کرنا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں ترتیب تعلیمی. ہم جب وراثت پڑھتے ہیں نا مدرسوں میں, تو قرآن نے تو اولاد کا حصہ پہلے بیان کیا, ابا کا, پھر اماں کا, لیکن جب طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ ترتیب الگ ترتیب ہوتی ہے, کیونکہ اس میں یاد کرنا آسان ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ترتیب تعلیمی. سمجھتے ہو؟ تعلیم والی ترتیب. شیطان سب سے پہلے رکاوٹ بنتا ہے آپ کو اچھا بننے میں. وہ کیسے رکاوٹ ڈالتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے, اچھائی پہ, برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا دیتا ہے. برائی پہ کیا کرتا ہے؟ اچھائی کا. یہ کام شیطان کرتا ہے. آپ اس کام کو برا سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں. مزین زینت سے نکلا ہے. زینت کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز گندی تھی, زینت اختیار کر کے اس کو خوشنما بنا دیا جائے. کوئی بدصورت عورت ہو, بیوٹی پارلر میں گئی, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا, ڈسٹیمپر لا کے پورے ڈبے خالی کیے, مارکیٹ میں جب مال آیا دولہا دیکھ کے بے ہوش ہو گیا خوشی سے, یار کیا رشتہ ملا ہے. اب شارٹ کلپ میں اتنی سی چیز نکال کے چلا دیں گے میری. یہ جو شارٹ کلپ والے ہیں نا, یہ پورا بیان ایک طرف یہ لکھا کے, اور اس کے ملین ویورز ہوں گے, اور پھر تبصرے ہوں گے, مفتی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں. سمجھتے ہیں؟ اور اگر ان شارٹ کلپ والوں کو اسٹرائکیں دے کے بند کرنا شروع کریں تو پھر یہ لوگ یہ کیا کہیں گے, دیکھو یہ مولوی لوگ چینل بناتے ہیں اور اس کو یہ دین کی بات کو پروموٹ نہیں ہونے دیتے, اسٹرائکیں دے کے چینلز کو اڑا رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں بس ہمارا ہی اجارہ داری رہے, دین کی بات تو پھیل نہیں. تم دین کی بات تو نہیں پھیلا رہے نا, تم تو پورے بیان سے اتنے کلپ لے کے پھیلا رہے ہو چیزیں. میں نے کچھ دن پہلے اپنے شارٹ کلپ دیکھنا شروع کیا, میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا, میں نے کہا یار یہ بندہ کر کیا رہا ہے, یہ اپنے بارے میں کہہ رہا تھا.
جہاں کچھ تھوڑا سا ایسا ملے گا وہ نکال کے چلا دیں گے. تو بہت ہی برا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے. ہم نے بھی تھوڑا سا ایڈمن کو بولا کہ ان کو ٹائٹ کرو بھائی, اسٹرائکیں دے کے اڑانا شروع کرو سالوں سالے کہیں کے. ہم نے کہا اڑاؤ ان کو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے کو. تو شیطان کیا کرتا ہے, قرآن کے الفاظ ہیں بار بار, وَزَيَّنَا وَزَيَّنَا, بری چیز کو کیا کرے گا شیطان, مزین. آپ جب گناہ کرنے لگو گے تو ضمیر روکتا ہے انسان کا, یار غلط کام ہے مت کر. شیطان دلائل دے کے اس غلط کو آپ کی نظر میں صحیح کر دے گا, حالانکہ وہ دین نہیں ہوگا, وہ آپ کی خواہشات ہوں گی. عیسائی کیوں تباہ ہوئے, شیطان کے کہنے پہ. دیکھو عیسائیوں میں گمراہی کیسے آئی ہے. انہوں نے کیا کیا, جب ایک ہی بات سب کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. سب اچھی باتیں کریں گے تو جو زیادہ اچھی کر رہا ہو لوگ اس کی طرف جائیں گے نا, تو آپ کیا کرو گے پھر. تو آپ کو کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانی ہوتی ہے, کوئی ایسی انوکھی تحقیق لاؤ کہ سارا کراؤڈ آپ کی طرف آ جائے. یہ بعض مذہبی لوگوں میں, یہ بیماری بعض مذہبی لوگوں میں ہوتی ہے, اور ہوتی صرف مذہبی لوگوں میں ہی ہے یہ, جو دین کے نام پہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر آپ وہی بات کرو جو سارے کر رہے ہیں تو وہ تو کر رہے ہیں نا. اب جناب پروفیسر غامدی صاحب اگر یہ کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں, قرب قیامت میں نازل ہوں گے, تو لوگ کہتے تو سارے علماء یہ بات کر رہے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے, تو یہ بات تو ہم علماء سے پوچھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. وہی باتیں کر رہے ہوتے جو سارے کر رہے ہیں, تو کون جانتا ان کو. تو آج کل کچھ اسکالرز ایسے ایک دم سے کوئی نئی چیز لے کر آئیں گے, پوری دنیا کے کان کھڑے ہو جائیں گے, سب کلک کریں گے. وہ میں نے ایک بیان کیا تھا نا, ایک مفتی نے فتویٰ دیا کتا حلال ہے, ایک دم دھڑا دھڑ وہ لوگ آنا شروع ہوئے. بھائی اس نے کہا میں مناظرہ کروں گا, کتا حلال ہے, ساری دنیا. اس نے کہا بھائی مجھے بڑے بڑے مولویوں کو لے کر آؤ, میں ثابت کروں گا ان کے سامنے کتا کیا ہے, حلال ہے. لوگوں نے دلائل پوچھے, اس نے کہا پورا مناظرہ ہوگا اس میں ثابت کروں گا. مناظرہ ہوا اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. اس نے کہا بھائی کتا تو حرام ہے, مجھے کوئی جانتا وانتا تھا نہیں. میں نے کہا اسی طرح سے میں, تو یہ ہوتا ہے چیلنج کرتے رہو, آ جاؤ آ جاؤ, آ گیا تو مارکیٹ سے شارٹ. لیکن مشہور تو ہو گئے نا آپ, دنیا کو پتہ چل گیا بھائی یہ بھی کوئی صاحب ہے دنیا میں. تو شہرت کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کام کرو جو کوئی بھی نہیں کر رہا. مشہور لوگوں کا نام لے لے کے ان پہ رد کرنا شروع کر دو, تو یہ خود بخود آپ کی دکان اور آپ کا چورن بکے گا مارکیٹ میں. بھائی دودھ کی دکانیں بہت ساری ہیں, آپ نے بھی کھول لی تو کوئی خریدے گا آپ سے. آپ وہاں چرس کی دکان کھولو, پھر دیکھو دھڑا دھڑ بکے گی. وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے. تو عیسائیوں میں وہی ہوا جو آج مذہبی لوگوں میں ہو رہا ہے. عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی سیرت پہ بیان کرتے تھے, سیرت کے ان کے ہاں بھی جلسے ہوتے ہوں گے. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلیمت اللہ ہیں, اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, اللہ کے مقرب ہیں, اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ معجزے ظاہر کیے. تو یہ بات تو سارے خطیب کر رہے تھے. تو کچھ خطیبوں نے کہا کچھ ایسا لے کر آؤ مارکیٹ میں جو دوسرے نہیں کر رہے, تاکہ لوگوں کے اندر سے سبحان اللہ نکلے. تو کہیں ایک خطیب نے تقریر کر دی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. پہلی دفعہ تو لگا ہوگا یار یہ کچھ زیادہ ہو گئی, لیکن سبحان اللہ لوگوں نے, آج دیکھ لیں نا فیس بک پہ خطیب کیسے کیسے حضرت علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں جو کسی کائنات میں کسی بشر نے کبھی سنے نہیں ہوں گے. اللہ میں اور حضرت علی میں کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں ہے. تو مبالغہ غلو, لوگ اندر سے سبحان اللہ. لوگوں کو چاہیے گرم محفلیں, کچھ رلاؤ, کچھ ہٹ کے, ذرا ہٹ کے. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا ذرا ہٹ کے, کبھی دیکھا آپ نے؟ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ذرا ہٹ کے. یہ بڑا یعنی وسیع مفہوم ہے اس کا, کچھ نیا ہو جائے. تو یہاں سے کیا ہوا, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شرک کی بنیاد شروع ہوئی ہے. شیطان نے ان جاہلوں کے لیے عمل کو مزین کیا کہ بھائی ہم اللہ کی توہین نہیں کر رہے, ہم تو پیغمبر کی تعظیم کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کی تعظیم کم اور اللہ کی توہین زیادہ ہو رہی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ,
ہم جب یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی, یہ اللہ کی توہین ہو رہی ہے کہ جو صفت اللہ کی تھی اس میں آپ نے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو اختیارات دے دیے ہیں, آپ پیغمبر سے بھی مانگ سکتے ہیں, تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی, یہ اللہ کی توہین. کہ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں, کچھ مانگنا ہو اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے. اب آپ نے اللہ کے در سے ہٹا کے کہاں لگا دیا؟ نبی کے در سے مانگنے کی بھی اجازت دے دی. تو یہ توہین کس کی ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کی. لیکن شیطان اس کو یہ نہیں کہتا اللہ کی توہین, شیطان نے اس شرک پہ لیبل لگا دیا نبی کی تعظیم کا, اور جو اس نظریے کو نہ مانے وہ توہین رسالت کا مرتکب, اور جو اس نظریے کو مانے وہ گویا پیغمبر کا ماننے والا. تو انتہائی بڑا جرم جس کو شرک کہا جاتا ہے اس پہ شیطان نے لیبل کیا لگا دیا؟ تعظیم نبی. سمجھ میں آ رہی شیطان کی حرکتیں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. شیطان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, بہت بڑی فلم ہے شیطان. ہم جب چھوٹے تھے نا تو کسی کا جب ہم نے مذاق اڑانا ہوتا ہم کہتے ہیں یہ آدمی انگلش فلم ہے, 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ. کسی نے کہا ایک دن, میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ کیا مطلب, یہ تم یہ کہہ رہے ہو یہ آدمی انگلش فلم میں 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ, کیا مطلب؟ اس نے کہا ایک تو انگلش فلم 3 گھنٹے کی نہیں 2 گھنٹے کی ہوتی ہے, دوسرا اس میں گانے نہیں ہوتے. تو یہ ایسی فلم ہے جو ہے 3 گھنٹے کی, انگلش بھی ہے اور 3 گھنٹے کی ہے اور گانے بھی ہیں اس میں, تو فلم کی بھی فلم ہو گئی نا. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کام کیا کرتا ہے شیطان, یہ صبح و شام شیطان کا یہ کام ہے انتہائی. یعنی وہ کام جس کے لیے حضرت عیسیٰ نازل ہوئے, پیدا ہوئے, حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا اعبدوا اللہ ربی و ربکم, میں آیا ہوں دنیا میں اس لیے. حالانکہ دودھ پیتا ہے بچہ جب گواہی دیتا ہے وہ تو ایک معجزہ ہے نا, کہہ رہے میں اس لیے آیا ہوں تم غلامی کرو اللہ کی, جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. جو پہلا پیغام دنیا میں لے کے آئے عیسائیوں نے اسی پیغام کی دھجیاں اڑا دیں اور لیبل کیا لگایا, عیسیٰ جو اللہ کے پیغمبر ہیں ہم ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. نہیں آئی بات سمجھو. اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں کہ مشرک کرتا کیا ہے. دیکھو آپ کے والد صاحب کا نام تھا سلیم, سلیم اب لینے میں کوئی نہیں کیونکہ باپ عزت دے رہا ہوں نا اس نام کو میں. پڑوس میں کوئی صاحب رہتے تھے سبکتگین, پڑوس میں کوئی صاحب رہتے تھے, کیا نام تھا ان کا؟ سبکتگین. آپ سے کسی نے پوچھا آپ کے فادر کون ہیں, آپ نے کہا سبکتگین صاحب. اب لوگ کہیں گے یار آج تک تو ہم نے سنا تھا سلیم صاحب آپ کے فادر ہیں, یہ تو ان کی انسلٹ کر رہے ہو آپ کہ ابا جو اوریجنل ابا ہیں ان کو ابا نہیں کہہ رہے, سبکتگین جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان کو کیا کہہ رہے ہو؟ فادر کہہ رہے ہو. آپ جواب میں کہتے ہیں اصل میں سبکتگین صاحب کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں میں ان کو پروٹوکول دے رہا ہوں, باپ والی عزت دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے میرے باپ ہیں, تو میں ان کی عزت کر رہا ہوں, رسپیکٹ کر رہا ہوں. لوگ کہیں گے کمبخت تو ان کی ایسی رسپیکٹ جس میں اپنے ابا کی توہین ہو رہی ہے, تو پہلے تو ابا ہے نا. ابے بھائی سبکتگین کو ایسی عزت کیوں دے رہا ہے کہ جو تیرے سچی مچی کے ابا ہیں ان کی انسلٹ ہو رہی ہے. جب فادر کا پوچھا جائے گا تو کس کو فادر کہا جائے گا؟ سچی مچی کے ابا کو کہا جائے گا نا. بھائی نہیں آ رہی ہے سمجھ میں, کیا ہو گیا اتنی 2-2-4 کی طرح بات ہے. جو سچی مچی کے ابا ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار کمبخت میں تیرا باپ ہوں, تو اس کو اپنا, جب کوئی پوچھتا ہے تیرا ابا کون ہے تو اس کو ابا بول دیتا ہے. تو 1 دفعہ بول 2 دفعہ بول, ہم کہیں گے چلو یار عزت دینے کے لیے, تو نادرا میں چینج کر دیا تو نے. تو اب ابا آپ پر غصہ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ابو دیکھیں میرا مقصد آپ کی انسلٹ نہیں ہے, میرا مقصد ہے سبکتگین صاحب کو رسپیکٹ دینا. ابا مان لے گا یہ بات؟ ابا کہے گا بھائی تو سبکتگین کو ایسی رسپیکٹ کیوں دے رہا ہے جو میرا خاصہ ہے, یہ عزت تو ان کو دے رہا ہے لیکن جوتا کس پہ لگا رہا ہے؟ یہ مجھ پہ مار رہا ہے جوتا, یہ میری توہین کر رہا ہے, میری بھی اور تو اپنی ماں کی بھی توہین کر رہا ہے. تو جب کوئی نبی کی ایسی تعظیم کرتا ہے کہ نبی اور اللہ میں فرق ہی نہ چھوڑے تو یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے, یہ اللہ کی توہین ہے. لیکن شیطان اس توہین پر لیبل کیا لگا دیتا ہے؟
تعظیم کا. تبھی تو ہم پہ الزامات لگتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے, یہ بزرگوں کی. میں جو ہے نا ایک واقعہ سناتا ہوں نا, کئی دفعہ سنا ہے. گاؤں میں گئے ہم, ایک قبر تھی, وہ ایک صاحب وہاں جا کے لیٹتے تو لڑکے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتے. انہوں نے کہا یہ بزرگ صاحب اندر سے لات مارتے ہیں. ہم لیٹے, اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا آپ کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے, آپ کے دل میں ان بزرگ کی عظمت نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے دل میں ان بزرگ کی عظمت ہے, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بزرگوں کا کام قبروں میں بیٹھ کے لاتیں مارنا نہیں ہے. یہ جو لاتیں لگ رہی ہیں یہ شیطان ہے جو یہ کر رہا ہے, یہ بزرگ نہیں کر رہے. یہ شیطانی تصرف ہے جو قبر پہ ہو رہا ہے. لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے, یہ قبروں کو نہیں مانتے, یہ قبروں سے ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. ہم قبر کو ایسا ماننا جس میں اللہ کی توہین ہونا شروع ہو جائے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. قرآن کہتا ہے سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. کمال کی بات ہے یہ آیت محراب پہ لکھی ہوتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو, اور ایک طرف یا اللہ مدد اور دوسرے کونے پہ یا رسول اللہ مدد. آیت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو, اور آپ اسی آیت کی دھجیاں اڑا رہے ہو کہ یا اللہ مدد بھی اور ادھر یا